الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عمرہ، یہ عربی زبان میں اس کے معنی یعنی ایک ایسی جگہ کا کہ جو آباد ہو، اس کا قصد کرنا، اس کا سفر کرنا، وہاں پہنچنا، ایسی جگہ جانا کہ جہاں پر لوگ آباد ہوں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے طواف کرنا کعبے کا اور سعی کرنا صفا و مروہ کی احرام کی حالت میں آنے کے بعد میقات سے، جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے لیے۔ اس کو حج الاصغر بھی کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک بیچ میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج اور عمرہ کیا کرو، بار بار کیا کرو، اس سے تمہاری غربت دور ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، جیسا کہ بھٹی میں سونا نکھر جاتا ہے، چمک جاتا ہے۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ عمرہ کرنا رمضان کے مہینے میں حج کے برابر اس کا اجر ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ عمرے کے اندر چار چیزیں ہیں بنیادی طور پر: احرام، طواف، سعی اور حلق۔ احرام کیا ہے؟ یہ وہ حالت ہے کہ جس میں آنے کے بعد ہم بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، جو حلال چیزیں تھیں ان کو ہم نے حرام کر لیا۔ احرام وہی تحریمہ کے معنی بھی، تحریم کے معنی بھی حرام کرنا ہے، احرام کے معنی بھی حرام کرنا ہے۔ جو چیزیں حلال تھیں ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اسی لیے وہ حالت جس میں ایسا کر لیا جائے، آتے ہی جو حلال چیزیں تھیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، وہیں سے جنایت شروع ہو جاتی ہے اگر اس کی رعایت نہ کی جائے۔ تو جو دو چادریں پہنی جاتی ہیں، خاص طور سے مرد جو دو چادریں پہنتے ہیں اس کو احرام بول دیتے ہیں عام طور پر۔ مطلب اس کا ہوتا ہے وہ لباس احرام ہے، یعنی چونکہ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، اس سے جنایت شروع ہو جائے گی، تو نیت کرتے ہی شروع ہو جائے گی۔ اگر پہلے نیت کر لے، حالت احرام میں آ جائے، پھر کپڑے بدلے، تو اتنی دیر میں جو اس نے لباس پہنا ہوگا اس سے وائلیشن ہوگی اس کی۔ اس لیے پہلے ہی سے ان دو چادروں میں آ جایا کرتے ہیں مرد حضرات حالت احرام، تاکہ ان کی جب شروع ہو تو وہ پہلے ہی سے ایسی صورت میں ہوں۔ جی صحیح ہے نا؟ کوئی سوال ہو تو بیچ میں کر سکتے ہیں۔ جی جی غسل کرنا اس میں سنہ مؤکدہ ہے، جسم پر بھی عطر لگایا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی حالت احرام میں آئے نہیں ہے۔ جب آ جائیں گے حالت احرام میں تو اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے پہلے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کچھ پرفیوم لگایا، عطر لگایا۔ یہ دو چادریں دھلی ہوئی ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے۔ ایک اوپر باندھی جائے گی، ایک نیچے باندھی جائے گی، یعنی ایک اوپر لپیٹی جائے گی، ایک نیچے باندھی جائے گی۔ اسی طریقے سے ان کا نیا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، سفید ہو تو اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھ لی جائے گی۔ ابھی ہم نے نیت نہیں کی، خالی یہ 2 رکعت پڑھی۔ اب یہ 2 رکعت یہاں سے پڑھ لیں، گھر سے جی اپنے تیار ہو کے چلے جائیں، یہ بھی صحیح ہے۔ تو ہم یا مدینہ رہیں گا، ہم یہاں سے آپ پہلے مدینہ جا رہے ہیں؟ جی جی تو وہاں سے پھر انشاءاللہ ہاں نیکسٹ ہاں، ڈے۔ پھر ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ آپ جہاں سے پھر احرام میں نہیں جائیں بلکہ مدینے ہی میں، بلکہ مدینے سے جو مکہ جاتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام وہاں سے باندھا ہے، تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اپنے ہوٹل سے نہا دھو کے چلے گئے اور ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ میں، ہاں ذوالحلیفہ کے پاس جب یہاں پہنچے، بیار علی آج کل لوگ اس کو کہتے ہیں، اس کے آس پاس جہاں بھی وہ آپ کو مسجد میں لے جائیں یا جیسے بھی لے جائیں، تو ادھر آپ 2 نفل پڑھ لیں۔ اور یہ جو 2 نفل ہے احرام کی، ابھی چونکہ نیت نہیں کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو ڈھک لیا تھا اوپر والی چادر سے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سر ڈھک کے نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ ٹھیک تو آپ نے اس کے بعد اس چادر کو اتارا اور پھر تلبیہ پڑھا، یعنی نیت کر کے تلبیہ پڑھا۔ تو جیسے آپ نے نیت کی، اور نیت کے الفاظ کتابوں میں بھی بڑے لمبے والے بھی مل جاتے ہیں، یعنی بہت لمبے نہیں، ایک تو آسان چھوٹے والے اللہم لبیک عمرہ یا لبیک اللہم عمرہ، بس یہ بھی کافی ہے۔ ورنہ یہ کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ کتابیں مل جائے گا حضرت کی جو بکلیٹس ہیں اس میں۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ کم از کم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھ لیا ایک دفعہ، تو اب حالت احرام میں آ گئے، نیت کرتے ہی حالت احرام میں آ جائیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد ایک دفعہ کرنا فرض ہے، 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ کثرت سے پڑھتے رہیں جب تک کہ
احرام میں آنے کے بعد کثرت سے پڑھتے رہیں جب تک کہ حجر اسود تک پہنچ کے احرام یہ طواف شروع نہ کر دیں. جیسے حالت احرام میں آئے تو ظاہر بات قرآن کی جو آیت ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ حج اور عمرے دونوں کے لیے کہ جب بھی حالت احرام میں آ جائے تو رفث نہیں ہونا چاہیے. رفث کا مطلب ہے کہ کوئی شہوت کی باتیں، گندی باتیں، جنسی باتیں نہیں ہوں. اسی طرح فسوق نہیں ہونا چاہیے، کوئی اللہ کی نافرمانی، یعنی کسی بھی درجے میں کسی بھی قسم کی کوئی نافرمانی، کوئی حکم صغیرہ کبیرہ، ہر ایک کے اوپر پوری احتیاط ہو. اور جدال نہ ہو، آپس میں بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا وغیرہ، اور شکار نہ کیا جائے. ناخن نہیں کاٹے جا سکتے، نہ ان کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے. اس طرح خوشبو لگانا ہے، خوشبو والا تیل یا صابن وغیرہ استعمال کرنا، یہ سب اگر دونوں ہاتھ میں صابن اچھی طرح استعمال کر لیا باتھ روم سے نکل کے حالت احرام میں تو پھر اس سے ایک دم واجب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے سر کو بالکل ڈھکنا نہیں ہے کسی چیز سے مردوں کے لیے، یہ سب مردوں کے لیے زیادہ ہے، یعنی سر کا ڈھکنا عورتوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو ڈھکنا ہی ہے. اسی طرح کوئی ایسا لباس جو باڈی شیپ میں سلا ہوا ہو اس کا پہننا جائز نہیں ہے، یعنی اس کو باڈی شیپ میں ہی پہننا جائز نہیں ہے. اب کسی کے پاس ٹوپی اور اس نے وہ ہاتھ میں اگر ایسے لپیٹ لیے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا اس کے پاس پورا سویٹر تھا جس کو اس نے اتار کے کمر پہ باندھ لیا ہے، یا شال ہے اس کو لپیٹ لیا ہے، یا کرتا ہے اس کو لپیٹ لیا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کو کرتے کی طرح پہننا آستین ڈال کے تو یہ ناجائز ہے، اس سے جنایت ہوگی. وہ کتنا وقت ہوا ہے اس سے اندازہ ہوگا. عورتوں کو نقاب نہیں لگانا چہرے پر، ان کا کل احرام یہ ہے کہ چہرے پر کوئی کپڑا نہ لگا ہو، بس پردہ کریں وہ لیکن بغیر کپڑا لگائے ہوئے. چھتری وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے، اسی طرح گھڑی وغیرہ، کیونکہ کوئی باڈی شیپ کی چیزیں تو ہے نہیں. اسی طرح شال وغیرہ، گلاسز، واچز وغیرہ پہنے جا سکتے، کوئی مذاکرہ نہیں. نہایا جا سکتا ہے، نہانے میں اگر کوئی بال ٹوٹ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میقات میں آپ کو ظاہری بات حالت احرام میں آ جانا ہے، اس سے پہلے پہلے آفاقی کے لیے لوگ جو لوکل ہیں ان کی بات الگ ہے. تو ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہرحال یہاں سے ذوالحلیفہ ہی بنتا ہے، کیونکہ ہم نارتھ سے جا رہے ہیں نیچے. یہ اس کی تفصیلات موجود ہے. تو ذوالحلیفہ یہاں ہے، آپ نارتھ سے مکہ کی طرف آئیں گے. جدہ یہاں سے قریب پڑتا ہے. ظاہری بات ہے جب ہم بعض لوگ ظاہری بات ہے یہاں سے ٹور کر کے آتے، پاکستان یا لملم بالکل نیچے سے ہے. تلویہ آپ کو معلوم ہے ایک دفعہ پڑھنا تو فرض ہے، 3 مرتبہ ہر دفعہ جب بھی پڑھا جائے تو ذرا کثرت کی علامت ہے عربی میں، تو اس لیے 3 دفعہ پڑھنا اچھا ہے. اور جتنا موقع ہو اتنا پڑھے. اس کے بعد درود شریف بھی پڑھ لے تو مستحب، اچھی بات ہے. مرد ذرا بلند آواز سے کہیں، اس دوران میں کوئی باتیں سلام دعا بھی نہ کرے. اور جب جیسے طواف شروع کرے تو اب اس کو روک دیں. طواف کرنے کے لیے حجر اسود پہ پہنچنا ہے یہ آپ کو معلوم ہے، اور اس کے پاس شروع کرنا ہے وہ 7 چکر کریں گے اینٹی کلاک وائز. تو سینہ سامنے، دل کعبے کی طرف، اور نگاہ بھی سامنے. یعنی کعبے کو پہلے دیکھنا برکت کی بات ہے. طواف نہ کر رہے ہو تو دیکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ موجود ہوں اور وہاں پر صورت یہ ہو کہ اب آپ طواف شروع کر چکے تو اب کعبہ مقصود نہیں رہا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ڈائریکٹ آپ کا تعلق ہونا چاہیے. گویا اب آپ شاہی دربار میں ہیں، شاہی دربار میں رب کے سامنے، بادشاہ کے سامنے اس کی چیزوں کو یا اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے خوش بھی ہونا یا جھومنا یہ سب اچھی بات نہیں، بے ادبی. وہاں تو بس بادشاہی کی طرف فوکس ہونا چاہیے، اور دل ذرا کعبے کی طرف رہتا ہے تو اچھا ہے. اور دنیا کے نظام کے خلاف چلنا، وقت کی گھڑی سیدھی سیدھی چل رہی ہے، ہم اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، تو یہ بھی اس لحاظ سے اہم ہے کہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم دنیا کے ٹائڈز کے اگینسٹ ہیں، ہم لوگوں کے فیشن اور ان سب کو دیکھ کر نہیں چلتے. تو استلام کرنا، ایک تو نیت کر لینی چاہیے، پہلے اپنے دل میں نیت کر لی کہ میں طواف کر رہا ہوں. ظاہری بات ہے وہاں پہنچے تو نیت ہو ہی گئی. پھر اس کے بعد استلام کرنا، یہ جو حجر اسود ہے اس کو بوسہ دینا تقبیل کہلاتا ہے، اور استلام کرنا اس کو چھونا. اب آج کل چونکہ رش بھی بہت ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہو پاتا تقریباً. اور دوسرا یہ ہے کہ خوشبو لگا دیتے ہیں وہ آج کل، پرفیوم وغیرہ، کچھ پتہ نہیں کون کب لگا کے چلا جائے، تو اگر جسم میں لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے، ہاتھ پہ لگ جائے تو پھر وہ اس سے جنایت کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے کم از کم حالت احرام میں جب ہو تو اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنے ہی میں عافیت ہے، دور سے رہے تاکہ کمپیل بھی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. تو اس کی طرف اشارہ کر کے پھر ہاتھوں کا بوسہ لے لیا جائے، یہ سنت ہے. اور اس کے بعد چلتے ہوئے 7 چکر مکمل ہوں گے. چکر ختم ہوگا تب بھی استلام کر کے ختم ہوگا حجر اسود کی طرف.
رکن یمانی کا استلام کرنا چھونے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا بوسہ جو ہے وہ دور سے یا ہاتھ کو بوسہ دے دینا، اس کی طرف اشارہ کر کے، یہ سنت نہیں ہے۔ یہ بھی ڈاکٹر جنت کا ہی ٹکڑا ہے رکن یمانی، یہ جو ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے سے پتھر ہے یہاں پہ اس کارنر پہ، یہ وہ الگ کارنر ہے کہ جو مکہ ٹاور کے بالکل ڈائریکشن میں ہے۔ ادھر سے جب آپ چلنا شروع ہوں گے تو یہاں پہ آپ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بس دعا ہے۔ رکنے میں یمانی کا بھی وہی ہے نا کہ اگر ہاتھ لگایا تو وہی اس پہ پرفیوم لگا ہوتا ہے، تو ایشو تو وہی ہاں آ ہاں جائے. بالکل بالکل، حالت احرام میں تو بالکل نہ لگائے، دور ہی رہ، کیا ضرورت ہے۔ کوئی دعا نہیں ہے سوائے یہ ربنا آتنا والی جو یہاں سے تک پڑھنی ہے، رکن یمانی سے، جی یقن یمنی سے وہاں تک۔ حالت احرام میں جب ہے، جس کے بعد صحیح بھی کی جائے گی چونکہ، تو اس والے میں رمل کرنا یہ بھی مردوں کے لیے مستحب سنت عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے 3 چکر میں ذرا جاگنگ والے اسٹائل میں تھوڑا بھاگ کے چکر لگانا، اسی طریقے سے استباع کرنا، یہ 7 چکر میں کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا رہے اس طریقے سے، اور صرف طواف کے وقت میں، جب طواف شروع کر لیں گے تو اس وقت ایسا کر لیں، اور جیسے طواف کے 7 چکر مکمل ہوں، 8ویں دفعہ استعلام کر لیا ہو تو اب فوراً واپس آپ حالت نہ کر لیں اندر، اور نماز اپنی پڑھیں۔ اسی دوران میں اگر بیچ میں نماز آ گئی تو بھی اس کو دوبارہ کر کے پھر نماز پڑھیں۔ ایسے ننگے حالت میں اس طرح سے نماز پڑھنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہی صحیح کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں بے وقوفوں کی طرح، جو ناجائز تو نہیں ہے، یعنی حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے واجب الطواف۔ مغرب کا اگر ابھی عصر کی نماز پڑھ لی اور مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے تو اس کو، کیونکہ ہمارے یہاں نماز عصر کے بعد یا فجر کے بعد کوئی اور رکعت جب تک کہ وہ فرض یا واجب نہ ہو نہیں پڑھی جاتی، تو ایک جہت سے یہ واجب ہے اور ایک جہت سے یہ نفل کے قائم مقام ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو پھر مغرب کی نماز کے بعد ادا کریں۔ یہ آج کل چونکہ صورتحال طواف کی یہ ہے کہ حالت احرام میں ہو تو نیچے جانے دیتے ہیں، ورنہ نہیں جانے دیتے، تو اس کے لیے دھوکہ دے کر احرام کی حالت میں آ جائیں اور پھر اس کے بعد یہ کرنا یہ بالکل ناجائز اور گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر 2 رکعت کا اثر کا ٹائم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا وہ کر لیں، صحیح کر کے بالکل اس کے بعد آخر میں پڑھ لیں، بالکل صحیح۔ اور اسی طریقے سے اگر لگا کہ بھئی ہمت ہے اور حوصلہ ہے، تھکے ہوئے نہیں ہے، تو ایک طواف مکمل کیا اپنے 7 چکر، اور خواہش یہ ہوئی کہ اسی میں ایک طواف اور کر لیتے ہیں، تو باہر نکل جائیں گے تو دوبارہ یہاں آ نہیں سکیں گے، اوپر کرنا پڑے گا، اور ہمت ہوئی تو ایک اور طواف کر کے پھر اس کے بعد یعنی تھوڑا ریسٹ کر کے ایک طواف کر لیا، پھر اس کے بعد جا کے صحیح کر لی، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ سوچ کے کہ چلو مطاف میں رہتے ہوئے ایک اور ہو جائے، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ طواف کی کثرت سے زیادہ اس کے اندر سبسٹنس ہونا چاہیے، اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، زیادہ ذوق شوق سے اوپر سے ہو کے زیادہ اچھا طواف ہو اور اطمینان سے ہو اور بغیر کسی کو دھکا دے کے اور تکلیف دے کے، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے ظاہری بات ہے کسی بھی جگہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مقام ابراہیم کے پاس مناسب ہے۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اوپر آپ کو سب لائن، یہ جو لائٹ ہے وہ نظر آ جائے گی، وہ دکھاتا ہوں بھی دوسری جگہ، اس کی لائن میں ہوتا ہے حجر اسود۔ بس یہاں سے چلنا شروع کیا، 7 چکر مکمل کیے، یہ دروازہ اس کے برابر والا حصہ یہ ملتزم کہلاتا ہے، یہاں مقام ابراہیم موجود ہے، اور بس اس طرف چلتے جائیں گے۔ یہ حتیم ہے، حتیم کے باہر باہر سے جانا ہے، رکن عراقی، رکن شامی، اور پھر یہاں سے حجر، یہ رکن یمنی کے بعد یہ ربنا آتنا فی الدنیا کی جگہ یہ والی ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ ادھر صفا ہے، ادھر مروہ ہے، اور زمزم۔ یہ 8 چکر مکمل ہو گئے، 2 رکعت پڑھ لی، تو اس کے بعد زمزم پیا جائے تو اچھا ہے۔ یہ جو لائٹ نظر آ رہی ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جی آپ اس کی لائن میں، حجر اسود اس لائن میں سیدھا سیدھا۔ یہ میزاب رحمت نظر آ رہا ہے، حتیم ہے، حتیم کے باہر سے جانا ہے، اور کوئی جگہ مل جائے، گنجائش کبھی ہوتی تو یہاں نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے تو پڑھ لیں، 2 نفل ادا کر لیں، اچھا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں کس وقت کریں؟ طواف کی حالت میں تو نہیں انٹر ہو سکتے ہیں نا، کہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، طواف تو پھر وہ تو روک کے کرنا ہوگا، پھر وہاں سے جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے دوبارہ کرنا ہوگا، وہ سب بڑی کھکیڑ کی بات ہے۔ پہلے اپنا طواف اور عمرہ مکمل کر کے پھر یہ نفلی جب عام کپڑے لباس میں ہو نا اس وقت کر لے، تو اس میں کر کے ایک طواف مکمل کیا، پھر بیچ میں لائن میں لگ گئے، 7 مکمل کرنے کے بعد یہاں کہیں پہ کیو لگی لیکن اور پہ کیو میں لگ گئے۔ طواف جو ہی کر کے نکلے تو بس پھر واپس اب انٹری نہیں ملے گی نا؟ ہاں باہر نکل گئے تو نہیں ملے گی، اسی لیے اندر ہی رہ کے کریں، تو اسی دوران میں 7 مکمل کر لی، پھر ادھر اگر چانس لگتا ہو تو چلے جائیں، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، دھکم پیل کرنا یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے، تو اس کی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ تو زمزم پیجیے اور خوب پیجیے جتنا اللہ توفیق دے، 2 رکعت کے بعد۔
اس کو تھوڑا سا جسم پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے برکت کے لیے، لیکن گندگی دھونے کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ بسم اللہ پڑھ کے پڑھے، پیے الحمدللہ کہ آخر میں، اور جس نیت سے پڑھا جاتا ہے اسی کی اس میں برکت مل جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب زمزم صرف جسمانی کے لیے تو نہیں ہے، کوئی روحانی بھی بیماری کے لیے بھی آپ پی بالکل سکتے ہیں نا؟ بالکل۔ پھر صحیح کرنی ہے، صفا و مروہ کے درمیان صفا سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ دعائیں اگر یاد رہیں تو اچھا ہے۔ ابدأ بما بدأ اللہ بھی، اسی طرح وہ قرآن آیت ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور اس کے بھی 7 چکر ہیں، سارے واجب ہیں۔ اس میں دوڑنا خالی اس بیچ کے حصے میں ہے، میلین اخضرین کے درمیان، اور اس میں بھی ایک دفعہ استعلام کرنے کا اگر موقع ہو تو یہ نواں استعلام ہو جائے گا جب حجر، یعنی جب آپ کھڑے ہوں صفا پر، تو اس میں دیکھ لیں کہ ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر کہ آپ کو وہاں سے کعبہ اگر نظر آ جاتا ہو تو ہاتھ اٹھا کے اس کی طرف بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد کیا جا سکتا ہے، تو یہ 9ویں دفعہ ہے۔ مردوں کو صرف اس میں بھاگنا چاہیے، مروہ پہ ختم ہو جائے گا۔ یہ میلین اخضرین نظر آ رہی ہے نا؟ اب یہ صاحب دیکھو ہاتھ ہاں جھوم رہے ہیں، ایسے کئی ایک مل جائیں گے بیچارے، پیچھے بھی کچھ ہے۔ تو یہ ذرا صفا کی سائڈ پہ ہے، تو جلدی یہاں پہ تھوڑا سا کوئک واک ہو جائے گی، تھوڑا سا ہلکا سا بھاگتے ہوئے اوپر چڑھ کے بس مکمل کریں۔ بیچ میں سے بھی جا سکتے ہیں اگر جانا چاہیں، تھکاوٹ ہو گئی، اور یہاں پہ جوتا بھی پہن سکتے ہیں۔ جوتا پہننے سے میرے برادری کہ کوئی ایسا جوتا کہ جو کہ شرعی اس میں ہو، ہڈی پر، تو طواف کے دوران بھی کر سکتے ہیں، لیکن طواف میں لوگ اتنے زیادہ قریب قریب ہوتے ہیں کہ کسی کا بیچارے کا پاؤں کچلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہاں اتنا گتھم گتھا نہیں ہوتے، تو اس لیے یہاں ذرا زیادہ گنجائش ہوتی ہے کہ اگر چپل پہن لیں۔ پھر دوسرا یہ کہ یہاں کا فرش زیادہ سخت ہوتا ہے، نیچے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے تو اس میں درد ہوتا ہے۔ میں نے لاسٹ میں چپل لیے تھے، وہ نیچے سے سافٹ ہے، اوپر جالی بنی ہوتی ہے، وہ ادھر سے ملتے ہیں، تو وہ ہاں پہن سکتے کوئی ہیں بھی نیچے چپل پہن سکتے ہیں، بس وہ بیچ کی ہڈی یا پیچھے کی ایڑی چھپی ہوئی نہ ہو تو وہاں پہن سکتے ہیں بالکل۔ پھر اس کے بعد حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے، اچھا ہے کہ حلق کیا جائے، زیادہ ثواب ہے، زیادہ برکت ہے۔ اور عورتیں 1 انچ بال صاف کر دیں گے بعد آپ اس کے بعد حالت احلال میں آ گئے، جب آپ نے ہر چیز اپنے اوپر دوبارہ حلال کر دی، بس عبادت وغیرہ کرتے رہیے۔ اور معلوم ہے کہ ہمیں وہاں پہ کرنا کیا ہے، کرنا یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے، زندگی میں تبدیلی لانی ہے، فیشن اور وقتی کھیل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس کی رعایت بہت ضروری ہے۔ ایک چیز اگر ہم اور دیکھ لیں جنایت کے حوالے سے، دیکھوں کہ شاید وہ حج کی جنایت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ ذرا سرسری سر سے گزر جاتے ہیں کہ بعض وائلیشن جو ہے وہ حالت احرام کی ہوتی ہیں، اور بعض جو ہے وہ ایسی ہیں کہ جو مقام حرم کی ہیں، یعنی خود حرم کے اندر بھی اس کی رعایت ضروری ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب صحیح کے لیے تو وضو ضروری نہیں ہے نا، اگر ٹوٹ ہاں جائے کسی صحیح کے لیے وضو ضروری نہیں، لیکن وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کوشش کرنا چاہیے کہ وضو رہے۔ اگر ہو بھی تو کرنا بہتر ہے۔ ہاں بالکل، ممکن ہو تو اس کو ضرور رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ایسے وقت پہ جائے تیار ہو کے فریش ہو کے جائیں، باتھ روم سے ہو کر جائیں۔ تو بعض جنایات جو ہیں وہ احرام کو وائلیٹ کرنے سے ہوتی ہیں، بعض جو ہے وہ کسی واجب وغیرہ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اب آپ کی نیت تھی یا نہیں تھی، انجانے میں ہو گئی، غلطی سے ہو گئی، بھول کے ہو گئی، پتہ نہیں تھا، کسی نے زبردستی کروا دیا، سوتے میں ہو گیا، ہر حالت میں جنایت جنایت ہے، ٹکٹ لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بس سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، یہ تو عموماً مسئلہ نہیں ہوتا، زیادہ مسئلہ آتا ہے کہ سوتے میں سر پہ کوئی کپڑا آ گیا، اسی لیے بس وہاں سے آتے ہوئے سفر کے دوران یہ خیال رہے کہ سر پہ کوئی کپڑا نہ ہو، ایک دوسرے کی رعایت رہے، ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھیں۔ اسی طریقے سے سب سے زیادہ گڑبڑی لوگ کرتے ہیں، باتھ روم جانے کے بعد جب نکلتے ہیں تو وہ سامنے صابن رکھا ہوتا ہے ہوٹل میں، تو فوراً اس کو استعمال کر لیتے، تو جاتے ہی پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اس کو نکال کے سائڈ میں کر دیں، اسی جگہ اپنا انسینٹڈ سوپ لا کے پہلے سے رکھ لیں تاکہ وہ مسئلہ ہی نہ ہو۔ اور ڈاکٹر صاحب لیٹ سے اگر ایان کا سوال آیا ہے، ایان کہتے ہاں، ہیں اگر اسکرین لگائی ہو پہلے سے تو کیا ٹھیک ہے، لگائی ہو؟ سن بلاک لگایا ہو پہلے سے، ہاں پہلے پہلے سے سے اگر ہاں پہلے سے اگر لگا ہوا ہے اور ٹھیک اس کی بیس پر وہ ٹھیک ہے، اگر پہلے سے لگایا ہوا تھا حالت احرام میں نہیں لگایا، لیکن اس میں ٹھیک خوشبو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہوگا یہ کہ خوشبو ہوگی، اب اس پہ ہاتھ لگے گا چہرے پہ تو وہ ہاتھ پہ لگے گا، ہاتھ سے کپڑے پہ لگے گا تو پھر خوشبو کا لگانا پایا جائے گا، خالی چہرے ہی پہ لگی رہ جاتی تو ٹھیک ہے۔ اسی لیے جب احرام کی حالت میں آ جائے تو پھر اوپر سے پہلے کا کچھ اگر لگا ہوا ہے اس کو مل لیں بہت اچھی طرح سے،
لیکن اس کے بعد پھر اس کو ہاتھ نہ ٹچ کرے تو اچھا ہے. بس خیر ہے، تھوڑا رنگ خراب ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں اتنے. اچھا ہے، پتہ تو چلے کہ ٹین ہو کر آئے. پکا رنگ. اور اسی طریقے سے وہ تو ظاہر بات ہے بدنہ وغیرہ وہ بڑے کاموں کے لیے، چھوٹے موٹے جو ہے خوشبو اگر لگی ہے جیسا عرض کیا، بس وہی ایک مسئلہ زیادہ ہے، باقی جو ہے اتنا مسئلہ نہیں آتا. اور یہ ظاہر بات ہے کوئی اپنا سر کور آدھا دن تو کرے گا نہیں، جی یہ صحیح. پورے 12 گھنٹے اگر کرے گا تو مسئلہ ہوگا. اتنے گھنٹے اگر کوئی کرے گا تو احمق ہی ہے کہ وہ وہاں پہ کر کے آ رہا ہے اتنی دیر کے لیے. اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال وہ تو خواتین کے کچھ مسائل ہیں، میں نے وہاں پہ چھوڑ دیا اس کو، بس میں اشارہ خالی کر دوں. تو سب سے اہم یہی ہے کہ ہم یہ لحاظ رکھیں کہ وہ شریعت کے مطابق ہو. حضرت کے جو بکلیٹس ہیں دونوں جی وہ میں نے انگریزی بالکل رکھ لیجیے، مدینے کی زیارت والے بھی راستے میں پڑھ لیجیے بہت اچھی طرح سے اس کو. اپڈیٹ تو نہیں ہوئی نا ڈاکٹر صاحب؟ بس وہی ہے نا، کوئی اپڈیٹ نہیں ہوئی نا؟ وہی ہے فی ہاں الحال. بالکل نہیں، وہی ہے بالکل، کوئی اس میں ایشو ہی نہیں ہے. زیارت اور کیسے وہاں پہ اسپینڈ کرنا ٹائم، ان چیزوں پہ ذرا نظر رہے. بس وہ ڈاکٹر مومن سے میری بھی بات ہوئی تھی، میں نے ان کو بتا اچھا دیا. ہوگی بات، ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. کب کل روانگی ہے آپ کی؟ روانگی ڈاکٹر صاحب بس ایک زیادہ ٹائم نہیں، 2-3 دن ہی ہوئی ہے نا. 3 دن تو پھر انشاءاللہ پشاور ہے وہاں سے فلائٹ. تو بس جلدی جلدی سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. بہت اچھا. جزاک جزاک- بہت اللہ. اچھا. وہاں سے پھر رابطے میں رہیے گا، کوئی بھی سلام سوال ہو پوچھتے رہیے. اللہ خوب فضل فرمائے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام.